بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات ویڈیو دیکھیں۔ قرآن مجید میں کسی چیز کا بیان نہیں، عبادات میں سے کوئی چیز ابتداً قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں آئی۔ صرف پہلے سے موجود چیزوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کی گئی، زیر بحث ہی نہیں۔ وضو کا طریقہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ وضو کے بارے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، اس کو بیان کرتے وقت بات دہرائی ہے۔ ہم روز بیان کرتے ہیں، بچوں کو وضو سکھا رہے ہوتے ہیں تو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام سنت عمل سے منتقل ہوئی ہے، قرآن مجید سے کوئی چیز ایک بھی نہیں۔ نماز کا حج بھی نہیں، حج کا ذکر بھی چند غلطیوں کی اصلاح کے ذہن میں ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت فرما رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سرے سے عبادات کا ذکر ہی نہیں، اور عبادات زیر موضوع ہی نہیں، اور نہ عبادات کو بحث بنا کر اور یا اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے قرآن میں۔ اور کہتے ہیں کہ عبادات تو صرف غلطی ماقبل جو غلطیاں ہوئی تھی اس کی تصحیح کے لیے عبادات کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں جو وضو ہے، وضو کو بھی ایک بیان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کسی موقع پر کوئی غلطی ہوئی، اس غلطی کی تصحیح کے لیے وضو کے مسئلے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں عبادات تو زیر موضوع ہی نہیں، عبادات کے مسائل کو اور احکام کو چھیڑا ہی نہیں گیا، نہ موضوع بنا کر پیش کیا گیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حج بھی ایک غلطی کی تصحیح کے لیے ذکر کیا گیا، اس کا ذکر بھی اسی وجہ سے ہوا۔ تو یہ حضرت جو ہے اسلام کا کانسیپٹ جو قرآن ہے اس کا پیش کر رہے ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلام کی جو ہدایت کی کتاب ہے قرآن، اس کے متعلق امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر میں چند باتیں سرفراز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا دنیا میں زندگی بسر کر کے واپس اللہ کے پاس آ جانا؟ انسان کی اصل زندگی کا مقصد قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے بندوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ حکم قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الذاریات اور فما پارے میں آیت موجود ہے۔ تو اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، تو کیا اس میں احکامات کا ذکر نہیں ہوگا، عبادات کا ذکر نہیں ہوگا کیا؟ تو سب سے پہلے یہ بات کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ماقبل غلطیاں ہوئی، اس غلطیوں کی تصحیح کے لیے عبادات کا ذکر آیا۔ یہ کس نے غلطیاں کی؟ آیا پہلے پیغمبروں نے غلطیاں کی، یا نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ کوئی غلطیاں ہوئی؟ تو ان غلطیوں کی تصحیح کے لیے نبی علیہ السلام نے عبادت کی۔ حدیث میں تو اتنا آتے ہیں نبی علیہ السلام عبادت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، اور نبی علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، غلطیاں ان سے نہیں ہوتی، انبیاء سے۔ تو نبی علیہ السلام کن غلطیوں کی تصحیح کے لیے عبادات کرتے ہیں؟ قرآن میں پھر جو حکم آتا ہے عبادات کا، تو یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ یہ کون سی ایسی غلطیاں تھیں؟ میرا تو یہ سوال ہے، یہ غلطیاں کی کس نے؟ آیا قرآن میں سابقہ امتوں کی غلطیاں تھیں؟ سابقہ جو امت تھی ان کے جو تعلیمات تھیں وہ تو ان کے وقت کے مطابق بالکل ٹھیک تھی۔ تورات زبور انجیل میں جو تعلیمات ذکر ہیں، قرآن آ گیا، اب قرآن نے ان تعلیمات کو، ان کی کچھ تعلیمات ابھی بھی آج کی امت میں موجود ہے، جیسے نماز ہو گئی، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھی، آج بھی فرض ہے، لیکن طریقہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ باقی کچھ تعلیمات قرآن نے آپ ان کی منسوخ کر دی، اور قرآن ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ قرآن نے آ کے وہ سابقہ امت غلطیاں کر رہی تھی، ان غلطیوں کی تصحیح قرآن نے کی، نبی علیہ السلام نے کی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے تو سینکڑوں آیات، متعدد قرآنی آیات ہیں، وہاں پہ آپ کو عبادات کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ دو جملے آپ کو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کی متعدد آیات، سینکڑوں آیات، یہ حکم سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ حکم کیا کسی غلطی کی تصحیح کے لیے آیا گیا ہے؟ یہ تو فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں تھا کہ حکم پہلے غلط تھا، اب اس کی تصحیح کے لیے دوبارہ اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، مقررہ وقت پر نماز پڑھ لیں۔ 5 نمازیں ہیں، ان کا ذکر بھی، ان کے اوقات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی اوقات کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ۔ بہرحال بہت سی آیتیں ہیں، یہ میں آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی پورا قرآن یہاں پہ سناؤں، صرف کچھ آیتیں میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح حج کے متعلق آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ جو حج کی استطاعت رکھنے والے ہیں ان پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ اب کیا یہ حج کا حکم کیا سابقہ غلطی کی تصحیح کے لیے آیا گیا ہے؟ کیا قرآن میں عبادات کی جتنی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں، کیا یہ ان کا حکم صرف اس لیے آیا کہ ماقبل غلطیاں ان کی تصحیح کی جا رہی ہیں؟ آیا کہ کون سی غلطی؟
یاد رکھیں یہ فرضیت کا حکم ہے. فرضیت کا حکم کسی غلطی کی تصحیح کے لیے نہیں آتا. فرضیت کا حکم اللہ پاک کی طرف سے براہ راست نازل ہوتا ہے. اسی طرح وضو کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وضو کا مسئلہ بھی کسی غلطی کی تصحیح کے لیے بیان کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ بتایا وضو کے لیے بھی کوئی مستقل مسئلہ نہیں. قرآن کی تو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں وضو کے. وضو کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے. قرآن تو اصل ہے ہی ہدایت کی کتاب, اور ہدایت آپ کے لیے کیسے ہوگی جب آپ قرآن میں جن عبادات کا ذکر ہے آپ ان عبادات کو کریں گے, ان پر عمل کریں گے. یاد رکھیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے, قرآن ایک قانون ہے اللہ کی طرف, اور پھر اس قانون کو ڈیٹیل سے کس نے بیان کیا؟ وہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا. نماز نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے نماز کے متعلق کہ نماز ایسے پڑھو جیسے آپ لوگوں نے مجھے دیکھا, کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے تم لوگ نماز پڑھو. قرآن کی تشریح وہ احادیث مبارک ہے. قرآن ایک قانون ہے, جس طرح آپ کے ملک کا ایک قانون ہوتا ہے, پھر اس قانون میں مزید آئین ہوتا ہے. آئین آپ کے ملک کا جو آئین ہوتا ہے وہ آپ کو ایک قانون دے دیتا ہے, پھر اس آئین کی مزید ڈیٹیل اس نیچے جو ادارے ہوتے ہیں, ٹیکس کے ادارے ہو گئے, عدلیہ کے ادارے ہو گئے, قانون کے ادارے, وہ پھر آپ کو مزید کی ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں. اسی طرح قرآن ایک قانون ہے اور نبی علیہ السلام اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی, نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ بھی تو وحی ہے اور قرآن بھی تو وحی ہے, بس صرف یہ ہے کہ ایک وحی مطلوع ہے غیر مطلوع. بہرحال یہ ایک میں مزید ڈیٹیل کی طرف جانا نہیں چاہتا. میرا مقصد صرف یہ تھا امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے, عبادات کا بھی ذکر ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, جہاد, تمام جتنی بھی اسلام میں عبادتیں ہیں ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اور فرضیت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلطی کی تصحیح کے لیے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یا کس نے ہمیں بتا دیا؟ قرآن ذرا خود کھول کے پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اگر ترجمے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آتی, اپنے علماء کے پاس جائیں, ان کو کہیں ہمیں اس کا مطلب سمجھائیں. یقین کریں امت گمراہی کی طرف جا رہی. اور دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی اور نماز کو چھوڑ دے گی تو یہ گمراہی میں مبتلا ہوگی. آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اب صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایک شخص قرآن کے متعلق کوئی بات بتا دے, ہم کہیں چلو اس نے بتا دی, یہ تو ٹھیک بات. قرآن سراسر ہدایت کی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. قرآن کے احکامات جتنے بھی ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے. ان میں عبادات کا ذکر بھی ہے اور تمام فرائض کا ذکر ہے. پیچھے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ان میں احکامات کا ذکر ہے. قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, قرآن کی تفاسیر بھی پڑھی ہوئی ہیں, اس میں ذکر ہے. کیا قرآن میں عبادات کا ذکر ہی نہ ہو تو پھر یہ دین کس چیز کا ہے؟ قرآن نے تمام فرائض کو ذکر کیا, تمام عبادات کو ذکر کیا. عبادات کا طریقہ ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتا ہے. البتہ عبادات کا حکم, کون سی عبادت فرض ہے, کون سی عبادت واجب ہے, کون سی عبادت سنت ہے, یہ ہمیں قرآن سے. ایسا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں, آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ غلطی کی تصحیح کے لیے یہ حکم بتایا گیا اور بیان کیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ غلط قرآن کی تعلیمات ہے, قرآن کے بارے میں ایک ناعلمی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور امت کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے. کوشش کریں خود قرآن کو پڑھیں, خود قرآن کو سمجھیں. جب آپ کو سمجھ نہیں آئی اپنے قریبی عالم کے پاس جائے, آپ کے محلے کے جو علماء ہیں ان سے پوچھیں, قرآن کو خود پڑھنے والے بن جائے, سمجھنے والے بن جائیں. کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, خود نہیں پڑھتے اور دوسرے کے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہی ہمیں جو بتائے گا بس وہی ٹھیک ہے. اپنی آنکھیں ہم نے بند کر دی. اندھی تقلید کسی کی بھی مت کریں, اندھی تقلید سے قرآن بھی منع کرتا ہے. تو کوشش کریں اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر ہمیں چلنے والا بنائے, اپنی رضا نصیب فرمائے, نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. شکریہ, والسلام.